السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ کا۔ میں اگلے ویڈیو سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے جمال کے حوالے سے میں آپ کے روبرو ہوا تھا، اور پھر میں سرکار کی بہت ہی معتبر کرامت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش آیا ہوں، اور میرے ایک بھائی نے پھر مجھ سے سرکار کے کرامت کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے کہا ہے، تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ سرکار کی میں خدمت کروں، سرکار کا میں کام کروں۔ تو آئیے میں ویڈیو کو آگے بڑھاؤں، تب تک ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جہاں میں بیان کر رہا تھا کہ سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ تو خود ایک کرامت ہے، بے ساختہ کرامت ہے، کرامت ہی کرامت ہے۔ ان کی ہر ادا کرامت ہے، ان کی ہر نگاہیں کرامت ہیں۔ سرکار عالم پناہ سراپا کرامت ہیں۔ تو میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ تبدیل شکل حافظ پیاری صاحب کا واقعہ حسن و عشق کی ایک داستان ہونے کے علاوہ اپنے آخری حصہ سے، جن سے کہ ان کی زندگی کا رخ پلٹ گیا، حضور انور کی ایک خرق عادت اور کرامت پر بھی مبنی ہے کہ آپ نے ان کی خواہش کے موافق انہی کے خیال اور انہی کے مذاق عشق کے بموجب ان کو ان کے محبوب مرغوب کی صورت اپنی شکل میں دکھا کر اپنی طرف مائل کیا، اور ہمیشہ اسی صورت میں ان کے سامنے رہے۔ ایسے واقعات بھی اکثر پیش آئے ہیں کہ حضور انور نے دوسری شکلوں میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ مولانا تحریر وارثی کتاب العین الیقین میں لکھتے ہیں کہ ایک طالب زیارت اپنے ذوق و شوق میں حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر ہوا۔ راستہ میں دریا حائل تھا، ساحل پر کوئی کشتی بھی نہ ملی۔ وہ سخت پریشان ہو گیا اور پریشان تھا کہ ایک شخص کے پکارنے پریشان ہو گیا کہ آخر اب یہاں سے کوئی ساحل بھی نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو آگے میں اس پار کروں گا تو کیسے کروں گا، میں جاؤں تو کیسے جاؤں۔ تو اچانک سے ایک شخص کے پکارنے کی آواز آئی، وہ اس کی طرف چلا تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے۔ جدھر سے آواز آئی تو ادھر چلا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی طرف دیکھا تو ایک لڑکا ہے۔ اس نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ ایک راستہ ایسا ہے جو کسی کو معلوم نہیں، آؤ میں تم کو اس راہ سے پار اتار دوں۔ وہ مسافر اس لڑکے کے ساتھ ہو گیا۔ وہ لڑکا پار اتار کر نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ جب یہ ظاہر محبت حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر ہوا، مطلب جو لڑکا جو طالب سرکار کی زیارت سرکار سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، تو یہ واقعات گزرنے کے بعد جب وہ اہل صبح سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا، میرے عالم پناہ نے فرمایا کہ وہ لڑکا کتنا چالاک تھا۔ اس شخص نے بے ساختہ عرض کیا کہ حضور ہی تھے، آپ متبسم ہو کر خاموش ہو گئے، آپ مسکرا کر کے خاموش ہو گئے۔ تو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ کون جا رہا ہے ملنے کے لیے، کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں کہ سنا میں اپنے چاہنے والوں سے دور نہیں ہوں، میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ تو سرکار کیسے اپنے پریشان حال اپنے عاشقوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ میرا تو یقین ہے کہ سرکار اپنے چاہنے والوں سے کبھی بھی دور نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ طالب فرماتا ہے کہ حضور ہی تو تھے، آپ متبسم ہو کر خاموش ہو گئے مسکرا کر۔ قاضی رحمت علی صاحب اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ حضور پرنور قصبہ ملاولی ضلع مین پوری میں رونق افروز تھے۔ جب میں شرف قدم بوسی سے مستفیض ہو کر آگرہ آیا تو یہاں سے 8 آدمی باوقت شب حضور کی قدم بوسی کے لیے چل دیے۔ رات کا سفر تھا، راہ سے بھٹک گئے اور تمام شب جنگل میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ آخر ایک دہقانی کو دیکھا
کہ کاندھے پر ایک موٹا لٹھ لیے ہوئے سامنے سے نمودار ہوا اور خود بخود پوچھنے لگا کہ تم کیا حاجی صاحب سے ملنے جاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، چنانچہ سب اس کے ساتھ ہو گئے۔ ایک کھیت کی مسافت طے کی ہوگی کہ وہ اشارے سے بتانے لگا کہ دیکھو وہ سامنے کوٹھی ہے، اسی میں حاجی صاحب ٹھہرے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ ہم سب لوگ وہاں پہنچ گئے۔ جب صبح کو خدمت عالی میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوئے تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ تم لوگ راستہ بھول گئے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، معلوم ہوا کہ رابر آپ ہی تھے۔ ایسے اکثر واقعات اور کرامات میں کیا کہوں میرے مرتجا بھائی، میں آپ سے اب کھل کے بتا دے رہا ہوں کہ سرکار والی سے عالم پناہ سراپا کرامت ہی کرامت ہے۔ ان کی ہر ادا کرامت ہے، ان کی نگاہیں کرامت ہے، ان کی اشارہ کرامت ہے، ان کی قدم کرامت ہے، ان کا دیکھنا کرامت ہے، ان کا بولنا کرامت ہے۔ آپ تو سراپا کرامت ہی کرامت میرے عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ ہے جو سنیے گا تو منہ دیکھنے لگا۔ ایسے اکثر واقعات ہیں۔ اور حضور انور کے مختلف اقسام کے فیوز و برکات میں ایک قسم یہ بھی شامل ہے۔ مولوی سید شرف الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، آنریبل جسٹس پٹنہ ہائی کورٹ، جن کو حضور انور کی ذات محمود صفات سے ایک خاص عشق و محبت کا درجہ حاصل ہے، اپنے عینی مشاہدہ سے مطلع فرماتے ہیں کہ میرا مسلک حسن پرستی ہے۔ مجھے حضور انور کے حسن و جمال کو دیکھ کر، جس کو عالم پیری میں دیکھا ہے، ہمیشہ ایک خیال گزرتا تھا کہ میں نے حضور پر نور کو کمسینی میں نہیں دیکھا۔ اب یہ آپ فرماتے ہیں مولوی سید شرف الدین صاحب قبلہ مدد آنریبل جسٹس پٹنہ ہائی کورٹ، یہ بھی کرامت ہے۔ سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کو کمسینی میں بچپنے میں نہیں دیکھا ہوں، کمسینی میں نہیں دیکھا۔ سوچ رہے ہیں، سرکار سے آپ نے بولا نہیں ہے، یہ دل میں خیال ہے۔ اور آگے کا معاملہ سنیے کیا ہوتا ہے۔ تو نہیں دیکھا، بہرائچ میں حضور انور کے ہمراہ تھا کہ ایک مرتبہ میں خدمت عالی میں حاضر ہوا۔ بہرائچ شریف میں آپ سرکار کے ہمراہ آپ روبرو تھے، سرکار کی خدمت عالی میں حاضر تھے، اور حضور انور اس وقت نہایت شاد و مسرور تھے۔ کبھی مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور کبھی پدماوت سناتے تھے۔ اس وقت بھی میں اسی خیال میں بیٹھا تھا۔ مولانا سید شرف الدین صاحب قبلہ اس وقت بھی اسی خیال میں، دل میں خیال تھا، بیٹھا تھا کہ اس ضعیفی میں تو یہ قیامت کا حسن ہے، سرکار عالم پناہ کا اس ضعیفی میں یہ قیامت کا حسن ہے، کمسینی میں کیا ہوگا۔ حضور انور اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، احرام شریف کا دامن اٹھا کر منہ پر ڈال لیا اور پھر ہٹایا تو میں نے حضور انور کو بلا داڑھی اور بلا مونچھ کے 14-15 برس کے سن میں دیکھا۔ اسی وقت میں سجدہ شکر بجا لایا اور وہ صورت زیبا دیکھی ہے کہ نہ بھولا ہوں اور نہ بھولوں گا۔ حضور انور کے تبسم فرما کر مجھ کو سرکار نے مسکرا کر ان کو ماں شرف الدین صاحب قبلہ کو رخصت کر دیا۔ اچھی صورت کے ساتھ ہی اعجاز بھی تھا۔ مبارک ہے وہ آنکھیں جن میں اس حسن دل فریب کی مختلف نیر و نگیاں سمائی ہوئی ہے۔ تو شاعر کیا خوب انداز میں لکھتا ہے، تیرے جلوہ کی تو کیا بات ہے سبحان اللہ، دیکھنا یہ ہے کہ دیکھنے والا کیا، دیکھنے والا کیسا، دیکھنا یہ ہے کہ دیکھنے والا کیسا۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے کچھ دن پہلے اپنے چینل پہ تصدیق کے حوالے سے ویڈیو میں چھوڑا تھا، تو کہنے کا مطلب ہے آپ کو یقین جیسا ہوگا، جیسا آپ کی دل کی تڑپ ہوگی، جیسی عاشقی اور لگن، جیسی محبت ہوگی، ویسے ہی آپ کو اس کا حساب ملے گا، ویسے ہی آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو سچی عقیدت ہوگی تو ادھر سے بھی آپ کو اشارہ ملے گا، اگر سچی لگن ہوگی تو ان کی بھی نظر ہوگی، ادھر سے آہ نکلے گی، ادھر ان کو خبر ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سچی لگن ہوگی تو بالکل آپ کو زیارت ہوگی اور آپ کی بے چینی کو، بے قراری کو قرار میں بدلے گا۔ تو تیرے جلوہ کی تو کیا بات ہے سبحان اللہ، دیکھنا یہ ہے کہ دیکھنے والا کیسا۔ اسی طرح ایسے واقعات بھی ہیں کہ حضور انور نے ایسے اہم مواقع پر اپنے مریدین میں بھی اپنی ہی شان کا ظہور دکھا دیا۔ چنانچہ مکتوب نویس بارگاہ وارسی حضرت حاجی اوگٹ شاہ صاحب وارسی قبلہ کہتے ہیں کہ
جس سال حضرت شاہ فضل حسین صاحب وارثی سجادہ نشین شاہ منعم رحمۃ اللہ علیہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہ بیت اللہ شریف کے لیے گئے تھے، بیت اللہ شریف کے لیے گئے تھے، اسی مرتبہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدو بھی گئے تھے، اور اسی سال مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قبلہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مستفیض بیعت ہوئے تھے۔ شاہ فضل حسین صاحب وارثی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان ہی پر قیام پذیر ہوئے۔ حضرت شاہ فضل حسین صاحب خود اس واقعہ کو بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھ سے اور مولانا رشید احمد صاحب سے اس مسئلہ پر گفتگو ہو گئی کہ شیخ کامل صورت و سیرت بدل سکتا ہے، یہ تو بالکل حق ہے، اس میں میرا کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، شیخ کامل صورت سیرت بدل سکتا ہے، مگر مولانا رشید احمد صاحب میرے اس بیان پر تردید فرماتے تھے۔ مولانا حاجی امداد اللہ صاحب قبلہ نے اس کے متعلق اپنی زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، خاموش سنتے رہے۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا اور سب حرم شریف میں گئے تو عجیب نظارہ پیش نظر ہو گیا کہ لوگ مجھ پر گرنے لگے اور میری دست بوسی کرنے لگے۔ عام شہرت ہو گئی کہ حضور انور اس سال تشریف لائے ہیں۔ آپ کے مریدین و متعقدین نے مجھ کو گھیر لیا اور ایک ایک دریافت کرتا تھا کہ حضور کب آئیں، اور ایک ایک لوگ نے دریافت کرنا شروع کر دیا کہ حضور کب آئیں کب آئیں کب آئیں۔ میں اسی حالت حیرت و استعجاب میں بعد نماز ظہر مکان پر واپس آیا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ لیجیے آج حاجی صاحب نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ شیخ کا اپنی صورت کا بدلنا تو ایک طرف رہا، مرید کی صورت بھی بدل سکتا ہے۔ تو شیخ کامل جو ہوتا ہے، پیر کامل جو ہوتا ہے، فقیر کامل جو ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے اولیاء کو، میرے عاشقوں کو نہ دنیا سے کسی کو خوف ہے نہ کسی سے ملال ہے۔ اور جو اللہ فرماتا ہے من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ظاہر ہے، تو یہ بولنا تو میرے عالم پناہ کا ہوتا ہے، لیکن زبان میرے پروردگار کی ہوتی ہے، چلنا تو میرے عالم پناہ کا ہوتا ہے، تو پاؤں میرے پروردگار کی ہوتی ہے، اشارہ تو میرے عالم پناہ کا ہوتا ہے، تو سراپا اشارہ میرے پروردگار کی ہوتی ہے۔ میں ہر ایک ادا من کان للہ کان اللہ لہ ہو جاتا ہے۔ تو سنیے گا کہا جی، تو صورت بھی بدل سکتا ہے۔ حضور پرنور کے ایسے واقعات بہت ہیں، یہ تو بہت کم واقعات ہیں، تو بتا رہے سرکار کا ہر ایک ادا کرامت ہے، تو ایسے واقعات بہت ہیں، اور جو حیرت انگیز باتیں کتابوں میں نظر آتی ہیں ان کا آپ کی ذات بابرکت میں عینی مشاہدہ ہوتا تھا، اور یہ بات حضور انور کی خصوصیات میں تھے کہ جیسا سوال ہوتا تھا ویسا ہی جواب دیتے تھے، اور جو باتیں احاطہ تحریر و تقریر سے باہر ہیں وہ استدلال وغیرہ سے ان کا یقین نہیں ہو سکتا، ان کا مشاہدہ کرا دیتے تھے۔ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے رتبہ میرے سرکار کا، کیونکہ میرے سرکار بہت ہی بلند و بالا رتبہ والے تھے، کسی کے پاس وہ زبان نہیں ہو سکتا ہے ان کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے، وہی بیان کر سکتا ہے جو سراپا اور اس کو نور و مستی میں ڈوبا ہوا ہوگا میرے سرکار سے۔ تو سرکار خود مشاہدہ کرا دیتے تھے، تو یہ تھی سرکار کی کرامت ہی کرامت، اور سراپا سرکار کرامت ہی کرامت ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اور میرے مرتضیٰ بھائی نے کرامت کے حوالے سے سرکار کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریے گا، انشاءاللہ یہ زندگی تو میں شرف کروں گا، میں عالم پناہ کی خدمت میں، اور ان کے لیے یہ زندگی انہی کی ہے اور انہی کا رہے گا، اور خاص کر کے میرے بابا سرکار کا کرم ہے، یہ ان کی عطا ہے، ان کی رحم و کرم ہے کہ آج میں آپ کے سامنے اس مقام پہ سرکار کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور آپ بھی سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کا ذکر کریں، خاص کر کے اپنے گھروں میں سرکار کا بیان کریں۔ اور میرے بابا سرکار فرماتے ہیں، سرکار کا قول بھی ہے کہ نماز پڑھنے سے نظام کائنات صحیح رہتا ہے، نماز پڑھنے سے نظام کائنات صحیح رہتا ہے۔ تو آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے آپ خود بخود جانتے ہیں کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، تو آپ اس چیز کا بھی اہتمام کریں، اور سرکار والی عالم نماز کا خاص کر کے خوب ذکر کریں، اور اپنے بچوں کو سرکار کے بارے میں بتائیں، میری ویڈیو کو سنائیں کہ بچوں تک یہ بات، بڑوں تک بھی یہ بات پہنچے۔
اور اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔